خیر الدین پاشا باربروسا جو کہ 1475 عیسوی میں یونان کے ایک جزیرے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام خضر یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب انہیں عظیم عثمانی فرمانروا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا، جبکہ باربروس کا نام انہوں نے اپنے بڑے بھائی بابا عروج سے حاصل کیا تھا، جو کہ الجزائر میں ہسپانویوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ سلطان سلیمان کے ابتدائی عہد میں شمالی افریقہ کے مسلمان فرمانروا اس قدر کمزور تھے کہ وہ ساحلی علاقوں کے علاوہ اپنی مملکت کے جنوبی حصوں پر اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتے تھے، اور خود ساحل کے شہر بھی بحری قزاقوں کی عام گزرگاہ بن چکے تھے، جن میں سے بعض ان فرمانرواؤں کی اطاعت برائے نام تسلیم کرتے تھے، لیکن اکثر بطور خود بحیرہ روم میں لوٹ مار مچاتے رہتے تھے۔ یہ بحری قزاق 10 اور 20 بحری جہازوں کے بیڑے بنا کر اپنے جرری اور نہایت تجربہ کار سرداروں کی قیادت میں مال غنیمت کے لیے بحیرہ روم میں پھرا کرتے تھے، اور اسپین، اٹلی اور فرانس اور کبھی کبھی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساحلوں پر بھی حملے کر دیا کرتے تھے۔ سلطان سلیم نے بحری قوت پر خاص توجہ دی تھی، اور جہازوں کی تعداد اور سائز میں بھی بہت کچھ اضافہ کیا تھا۔ سلطان سلیمان نے بھی اس کا خصوصی خیال رکھا اور بحری قوت کو پہلے سے زیادہ ترقی دی، لیکن اس کے بحری سردار بے خوفی اور مہارت فن میں بحری قزاقوں کے ہم پلہ نہ تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے ان بحری ڈاکوؤں کو، جو اپنی قابلیت میں دوسروں سے ممتاز تھے، سلطنت عثمانیہ کی خدمت کے لیے مدعو کیا، اور انہیں ان کے جہازوں اور آدمیوں کے ساتھ بلا کر ترکی بیڑے کے اعلیٰ منصب پر مقرر کیا۔ ان میں سب سے پہلا اور اپنی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور بحری سردار خیر الدین باربروسا تھا۔ یہ شخص پہلے چند جہازوں کو ساتھ لے کر بحیرہ روم کے تجارتی جہازوں پر چھاپا مارا کرتا تھا، اور پھر ساحلی علاقوں پر حملہ آور ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے بطور خود الجزائر پر حملہ کیا، شہر اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن جلد ہی انہیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے سلطان سلیم کی فرمانروائی قبول کر لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کے مسلمانوں پر اسپین کی عیسائی حکومت انتہائی مظالم ڈھا رہی تھی۔ خیر الدین نے ان مظلوموں میں سے 70,000 کو اپنے جہازوں کے ذریعے اندلس سے الجزائر پہنچا دیا۔ پھر جب سلطان سلیمان تخت پر آئے تو انہوں نے خیر الدین کو عثمانی بحریہ کا امیر اعظم مقرر کیا۔ چنانچہ 941 ہجری بمطابق 1534 عیسوی میں انہوں نے شہنشاہ چارلس کے زبردست بیڑے پر حملہ کیا، اور کورون اور پیٹراس اور دوسرے ساحلی شہروں کو، جس پر چارلس کے مشہور امیر البحر اینڈریا ڈوریا نے قبضہ کر لیا تھا، واپس لے لیے۔ اس کے بعد خیر الدین نے سلطان سلیمان کے حکم پر تیونس پر قبضہ کر کے اسے الجزائر کی ریاست میں شامل کر لیا۔ تیونس کی حفظی سلطان حسن نے شہنشاہ چارلس سے فریاد کی۔ چارلس خود 500 جہازوں کا بیڑا اور 30,000 فوج لے کر تیونس پر حملہ آور ہوا۔ خیر الدین کو شکست ہوئی اور انہیں تیونس چھوڑنا پڑا۔ چارلس فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو شہر لوٹ لینے کی اجازت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں اور عمارتوں کو جلا کر برباد کر دیا، یہاں تک کہ اس نے مسلمانوں کی جائیدادیں اور مکانات چھین کر عیسائیوں کو دے دیے۔ بہرحال اس تمام قتل و غارت گری کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیونس سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل کر پھر سلطان حسن کے زیر حکومت آ گیا، لیکن حسن کو سلطنت اسپین کی اطاعت قبول کرنی پڑی، اور اس کی خود مختاری کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد تیونس پر ترکوں کا مستقل قبضہ 982 ہجری بمطابق 1574 عیسوی تک نہ ہو سکا۔ جب 1535 عیسوی میں فرانس اور چارلس کے درمیان جنگ چھڑی تو سلطان سلیمان نے فرانس کا ساتھ دیا۔ بحیرہ روم میں خیر الدین پاشا کا اقتدار اب تک بدستور قائم تھا، اور جب فرانس کی درخواست پر جمہوریہ وینس کے خلاف سلطان سلیمان نے جنگ کا اعلان کیا تو خیر الدین باربروسا نے سلطان کے حکم پر جزیرے کافور پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن اہل وینس نے جاں بازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور سلیمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ تاہم خیر الدین باربروسا نے موقع پا کر بحیرہ الجبین کے تقریباً تمام جزائر پر، جو کہ وینس کے زیر حکومت تھے، قبضہ کر لیا
اور یہ سب سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ 945 ہجری بمطابق 1537 عیسوی میں یورپ اور فریڈینینڈ شاہ ہنگری نے چارلس اور جمہوریہ وینس سے مل کر ترکوں کے خلاف ایک اتحاد مقدس قائم کیا، اور ستمبر 1538 عیسوی میں اتحادیوں کا ایک زبردست بیڑا جو اپنے جہازوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے عثمانی بیڑے سے کہیں بڑا تھا، شہنشاہ چارلس کے مشہور امیر البحر اینڈریا ڈوریا کی سرکردگی میں عثمانی بیڑے سے مقابل ہوا۔ ڈوریا کی شہرت اور اتحادی بیڑے کی مجموعی طاقت عیسائیوں کی فتح کی کافی ضمانت سمجھی جاتی تھی، مگر یہاں خیر الدین پاشا نے اتحادیوں کو زبردست شکست دے کر ان کا شیرازہ بکھیر دیا۔ 953 ہجری بمطابق 1546 عیسوی میں خیر الدین پاشا کا انتقال ہوا۔ خیر الدین پاشا نے اپنی حیرت انگیز شجاعت اور قابلیت سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات میں اضافہ کیا، بلکہ بحیر روم، بحیر احمر اور بحیر ہند میں ان کی بحری قوت کو درجے کمال تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور شہنشاہ چارلس پنجم بھی تنہا ان کے مقابلے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ گو کہ خیر الدین بار بروسا ایک سپاہی تھا، تاہم علوم و فنون کی سرپرستی کا شوق اسے انتہا درجے کا تھا۔ خیر الدین نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ ایک کالج قائم کرنے میں صرف کر دیا۔